ٹھیک ہے نا. آپ جیسے ایک ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو سالو کرنے کا کوشچن ہے, اس نے پہلے سے پریکٹس نہیں کی ہوئی, آپ اس کو وہاں بیٹھ کے فارمولے نہیں سمجھا سکتے, یہ چیز پہلے سمجھانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کی زندگی میں کچھ بھی ایسا واقعہ ہو جائے اور آپ کو واقعی نہیں پتا لگ رہا, کسی کا بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کسی کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گیا, کسی بیماری سے, آپ کا کوئی قصور نہیں تھا, آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ڈیورس دے دیا, کچھ بھی, آپ کے گھر کو خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, رائٹ. تو اس موقع پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے پازیٹیو رہوں, کیسے رہوں. ادھر بھی آپ نے سوچنا ہے کہ میرا رب مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے ظلم نہیں کر سکتا, اس میں سے خیر نکلے گی. ٹھیک ہے, آپ کسی کا فوت ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہتے اس میں بڑی بہتری ہے, نہیں کہتے, آپ اس کو صبر دے, اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کو صبر دے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیا خود سمجھانا ہے, اس میں سے خیر نکلے گی. شاید یہ بچہ جو ابھی فوت ہو گیا آگے زندگی میں جاتا اس کو بہت بڑی بیماری لگ جاتی جس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے بھی نہ ہوتے ہم اس کا علاج کر سکیں. کئی بچے ہیں جو جیسے پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ ماں کو پازیٹیو رہنا چاہیے کہ یہ میری جنت میں جانے کا سبب بنے گی. الحمدللہ, جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, اب وہ کیسے پازیٹیو رہے, اب وہ کہے کہ اللہ کی رحمت ہے. الحمدللہ. میں یہاں پہ آپ کو ایک بڑے مزے کا واقعہ بتاتی ہوں. میری ایک فرینڈ ہے جن کو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں, تو ان کے ماشاءاللہ سے پہلے 2 بیٹے تھے, بڑے پیارے نام تھے, موسیٰ اور عیسیٰ. تو وہ کہتی تھی کہ میرا ویزا آ جائے, میرا ویزا آ جائے تو میں نے پاکستان جانا ہے, اور منیبا اس کے بعد ہی میرا کوئی تیسرا بچہ ہو, اس سے پہلے میں کنسیو نہ کر سکوں. رائٹ, یہ بڑے مزے کی بات ہے. تو کہتی ہیں بس میرا ویزا آ جائے. اب انسان اسی سوچ میں ویزا آ جائے, ویزا, اور الحمدللہ اللہ کی کرنی انہوں نے کنسیو کر لی. رائٹ, اب سوچ کیا رہی تھی کہ وہاں سے ہو کے آؤں گی پھر یہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ویزا نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بیٹی عطا فرما دی, جس کا نام آپ خدا رکھا ہے. بہت پیاری بیٹی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اور ودن منتھ اس کا ویزا لگ گیا. مطلب اللہ کی کیا بہتری تھی. آپ کیا مانگنے اللہ چاہتا تھا, نہیں تم اس بیٹی کو ساتھ لے کے جاؤ. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, الحمدللہ. تو اس وقت میں ان کو یہ کہتی تھی کہ شاید آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہاں سے آ کے کنسیو کروں گی, اللہ نے شاید یہ لکھا ہو کہ نہیں آپ نے بھی نہیں جانا, آپ یہاں ہی ہو کے بیٹی ساتھ لے کے جائیں, اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے, میری ایک فرینڈ تھی جس کی شاید میں کو بات پہلے بھی بتائی, اس کے ٹوینز تھے, یعنی کہ کافی 1-2 سال کے بعد اس کو پتا لگا کہ اس کے ٹوینز ہیں, ہوئے نہیں ہیں, لائک ہونے ہیں. تو وہ بہت زیادہ خوش تھی. نہیں, اس کو پہلے نہیں پتا تھا, اس کو صرف یہ پتا تھا اس نے کنسیو کیا ہوا ہے. لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی, جب ڈاکٹر کے پاس مطلب گئی, جو بھی ڈاکٹر نے بتایا انہوں نے کہا کہ جو بھی تھا ختم ہو گیا, لیکن جو بھی تھا یہ ٹوینز تھے. اس کو بعد نہیں پتا لگا, اور وہ بہت پریشانی. ایک عورت جو اس چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہو کہ میں کب کنسیو کروں گی, کب اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے, رحمت دیں گے, اور جب اس کو پتا لگے کہ ہاں اس نے کنسیو کر لیا, اور پتا چلے کہ وہ ختم ہو گیا اندر ہی, وہ خوشی آپ کو ملی نہیں, اس کو آپ نے گود میں بھی نہیں لیا, اور وہ آپ سے دور چلا گیا. کیا غم ہوتا ہے یہ ماں ہی جان سکتی ہے, اور کوئی نہیں جان سکتا. اور پھر جب یہ پتا چلے کہ وہ ایک سانس نہیں تھی, وہ 2 سانسیں تھی, وہ 2 روحیں تھی, اور دونوں مجھ سے الگ ہو گئی ہیں, بہت بڑی بات ہے. تو اس نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے یہ بات بتائی. میں نے کہا کہ تم جانا چاہتی تھی اپنے ہسبینڈ کے پاس, تم دبئی جانا چاہتی تھی نا, اب اس پہ تم نے صبر کرنا ہے, تم دبئی پہنچ جاؤ گی. اب یہ چیز بڑی ریئر تھی, مطلب بڑی ڈفرینٹ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اس کو کیا بات کہی, میں کہہ رہی مجھے غم پہ غم ملتا ہے نا, پریشانی پہ پریشانی, وہ پہلی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں نے کہا تم نے اب جب تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو تم نے وہاں پہ اللہ سے یقین, اللہ میں صبر کر رہی ہوں, آپ مجھے میرے ہسبینڈ کے پاس پہنچا دی, کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی اس سے دور تھا اور وہ جانا چاہتی تھی. الحمدللہ اس بات پہ اس نے صبر کیا, اور ودن 1 مہینے کے اندر وہ چلی گئی دبئی, اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی گئی. الحمدللہ. اگر وہ نیگیٹو ہی سوچتی رہتی تو اس کا کیا ہوتا, اس کا کام کبھی بھی نہ ہو پاتا. جو ٹائم اس کا تھا وہ بھی خراب ہو جاتا. ہم اپنی جو سکون ہے وہ برباد کر دیتے ہیں پہلے سے سوچ کے. وہ یہ کہے گا, اس کے جواب میں یہ کہوں گی. ٹھیک ہے, اگر اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو پھر میں بھی یہ کروں گی. پہلے سے ہی ہم سب کچھ سوچ لیتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ آپ اگر آپ پیپرز دیتے ہوں, لائک آپ کو پتا ایک نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے پیپرز میں, ایگزام میں ایک نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. کیسے کہ اگر آپ نے سوال غلط کیا ہے تو وہ کوشچن غلط ہو جاتا ہے, اور صحیح مارکس میں سے بھی آپ کا 1 نمبر کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو دیتے ہیں میڈیکل انجینئرنگ کے ٹیسٹ ان کو پتا ہوگا. یعنی اگر آپ نے یہ MCQ غلط کیا ہے تو یہ تو غلط ہوگا ہی ہوگا, اس کے ساتھ ایک آپ کا پازیٹیو نمبر بھی نیگیٹو میں بدل جائے گا. نیگیٹو مارکنگ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو نیگیٹو بندہ سوچے گا وہ صرف اس لمحے کو برباد نہیں کرتا,
وہ بلکہ اپنی زندگی میں سے بہت سے اچھے لمحوں کو برباد کر دیتا ہے. اس کے ساتھ برا ہوا تو وہ سوچے گا زندگی میں ہاں ایک اور بندے نے فلانے بندے نے بھی میرے ساتھ برا کیا تھا، مطلب سارے لوگ ہی برے ہیں. اب میرے ساتھ برا ہوا ہے تو آگے زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، میں ہو ہی نہیں سکتی. اتنے ایبلٹی والے لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کے صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن نا امیدی، مایوسی، نیگیٹو ہونا ان کو آگے نہیں جانے دیتا. کیونکہ پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا، میں آپ کو بتاتی ہوں، ویلفیئر کا کام کر رہی تھی تو بینک کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ نا فراڈ ہونے لگا تھا، ہوا نہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو وہ پہلا خیال آیا اب یہ کام نہیں کرنا، پھر خیال آیا، کافی دیر تک یہ خیال آیا کہ اب یہ کام نہیں کرنا، پھر خیال آیا کتنے لوگ مطلب میسج آ رہے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گیا کہ آپ نے کہا ہمارا ساتھ نہیں دیں گی، ٹھیک ہے، ہم کتنی امید. اور میں اندر سے ٹوٹ گئی کہ میں کیا کروں. پھر میں نے کہا یس، میں نے اس چیز سے سیکھنا ہے کہ مجھے یہ والی غلطی نہیں کرنی، اب آئندہ مجھے ایسے اپنی انفارمیشن کسی سے شیئر نہیں کرنی، لیکن میں نے یہ کام نہیں چھوڑنا اور پہلے سے زیادہ جم جانا. اور میں زیادہ جم گی کچھ نہیں ہوگا، اب ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ وہ کام چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ، کیسے بھی معاملات آ جائیں، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. اچھا، آپ نے اگر میں یہاں پہ میتھ کی ایگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ نے الجبرا کیا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ الجبرا میں ایک نیگیٹو سائن خراب ہونے سے پورا کوشچن خراب ہو جاتا ہے. وہاں سارا چکر ہی مائنس سائن کا ہوتا ہے، رائٹ؟ ایکس وائی نیگیٹو ہو گیا تو کام خراب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو نیگیٹو بندہ جب آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہر چیز کو نیگیٹو کرتا رہتا ہے. جیسے پلس مائنس از اکول ٹو مائنس، پازیٹیو نیگیٹو از اکول ٹو نیگیٹو، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے نا. ہاں، یہ یہاں پہ یہ رول نہیں ہوگا اپلائی کہ نیگیٹو از اکول ٹو پازیٹیو. نیگیٹو کبھی بھی خیر والا کام کر ہی نہیں سکتے، وہ ایک نئی نیگیٹو چیز کو ہی جنم دیں گے، پازیٹیو چیز کو نہیں جنم دیں گے. سو نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ کو بھی نیگیٹو کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سپوز آپ نے ایک جگہ پہ پیپرز دیے ہوتے، اپلائی کیا ہوا تھا انجینئرنگ کے لیے یا میڈیکل کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے. اب آپ کا نمبر نہیں آئے، ٹھیک ہے، یا آپ کے نمبر تو آئے تھے لیکن آپ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اور آپ سے کم نمبر والا آگے چلا گیا. اب آپ کہیں گے یہ کیوں، میرے ساتھ زیادتی وہ کیوں چلا گیا؟ اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور فیلڈ چوز کی ہوئی تھی. آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں بھی انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی، میں اس وقت یعنی کہ میں نے پری انجینئرنگ کی، آگے سے نہیں میں نے اپلائی کیا، یہ میری اپنی چوائس تھی. بہرحال الحمدللہ. تو اگر اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے، آپ یہ سوچیں نہیں یہ فیلڈ میرے لیے نہیں تھی، میں نے اتنی محنت کی، مطلب یہ میرے لیے نہیں تھا. میری بہن نے 2 دفعہ میڈیکل کے لیے اپلائی کیا، دونوں دفعہ نہیں ہوا، تو وہ بی ایس کی طرف چلی گئی، بی ایس کے بعد وہ آگے سے عالمہ کے کورس کی طرف چلی گئی. تو اللہ نے یہی سوچا ہوا تھا، اللہ کا یہی پلان تھا. الحمدللہ فل فلیج کرنا ہے آپ نے. میں یہ نہیں کرنی کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں، اپنا 100% دینا ہے آپ نے. اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو سوچیں اس میں خیر ہے. نہیں نظر آ رہا، نہیں سمجھ آ رہی، دل میں سوچنا میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے غلط کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں اللہ اس کو کیسا اچھا بناتا ہے. جیسے آپ دیکھیں صبح شام کے اسکار میں ایک آتی ہے لائن جو بہت پسند ہے، اللہ مستر اور راتی وہ میں رو آتی، یعنی اللہ تعالیٰ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے. یعنی ہمارے عیب ہیں لیکن آپ اس کو ڈھانپ دیں، لٹرلی اللہ ڈھانپ دیتا ہے. جو غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن آگے زندگی ایسے نہیں گزارنی. اتنے زیادہ میں دیکھ رہی ہوں ارد گرد کتنی خبریں آ رہی ہیں یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹس کی کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ خودکشی؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو گئے ہیں، ان کو وے ہی نہیں مل رہا، ہوپ لیس ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہو گیا ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ اب میری زندگی ختم نہیں ہوئی، میں قبر میں نہیں ہوں، میں اوپر ہوں، تو میں نے کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا ہے. اب میں پوری زندگی کو اپنے ساتھ رونا لے کے جا سکتی. مجھے زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے، مجھے پروڈکٹیو بننا ہے. جو چیزیں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں مجھے ان کو استعمال کرنا ہے. اچھا، آپ ایک دیکھتے ہیں ایک ڈاٹ ہے، میتھس میں ایک ڈاٹ ہوتا ہے نا. اچھا، میتھس کی ایگزامپل زیادہ آ رہی ہیں کاز میں نے جو ہے وہ بی ایس سی کی ہوئی ہے میتھس کے اندر، اور میتھس میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. تو اب جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا، اس کے اندر انفینٹ لائنس گزر سکتی ہیں، بہت زیادہ. تو جو ایک پازیٹیو بندہ ہے نا وہ بھی اسی ڈاٹ کی طرح ہے، جو خود تو ایک ڈاٹ ہے لیکن اس کے باعث سے بہت خیر نکلتی ہے. وہ جہاں جاتا ہے خیر ہی خیر پھیلاتا ہے، اچھی باتیں پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اچھا آپ سے کسی نے نیگیٹو بات کر دی، اب ہم کیا کریں؟ اگر آپ سے کسی نے نیگیٹو بات کر دی اب ہم کیا کریں؟ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور خدا کے بندے یعنی عباد الرحمان اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ
ان سے گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، یعنی کسی نے غلط کر دیا سلام مطلب پیس، آپ اس کو سلام کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہ نیگیٹو بندہ وہ آپ کو غلط بات بول رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے سلام کرنا اور وہاں سے نکل جانا. دیٹس اٹ، یہی آپ کو کرنا ہے. نیگیٹو وائبس اپنے اندر نہیں لے کے جانی. آج سے یہ بات سوچ لیں. کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ بندیاں ایسی ہیں جن کے اندر سے واقعی شر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جو جنوں میں سے بھی ہیں، جو انسانوں میں سے بھی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ارد گرد اگر کوئی بھی نیگیٹو بندہ ہے، سورہ فلق سورہ ناس یہ تو ڈیلی پڑھیں. کوئی نیگیٹو بندہ ہے یا نہیں ہے، صبح شام کے اسکار میں صبح 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں 3 دفعہ سورہ فلق سورہ ناس. تو کیا ہوگا، جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پازیٹیو بنا دے گا، یا آپ کی لائف سے دور کر دے گا. نیگیٹو لوگ ارد گرد پھر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ غلط بولتے ہیں، آپ کی اچھی خوشیوں کو بھی پکڑ کے برباد کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اپنی اچھی نیوز، اپنی زندگی کی کامیابیاں سکسیس شیئر کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں نظر لگا دیتے ہیں. نظر لگانے کے علاوہ اس کے اندر سے نیگیٹو باہر نکال دیتے ہیں. بھائی تم نے تو اتنی محنت نہیں کی، نمبر اتنے کہاں سے آ گئے، ٹھیک ہے، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی، تم تو اسکول میں بڑی ڈل اسٹوڈنٹ تھی، تم کہاں سے یہ ہو گیا تمہارے ساتھ، رائٹ. آپ کو پتہ ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ان کو پر ترس کھائیں. ان کو کوشش کریں کہ ہاں فرینڈس کا یہ کام ہے، اچھے فرینڈس کا یہ کام ہے کہ آپ کی فرینڈ جب بھی کبھی نیگیٹو ہے، آپ کا پارٹنر، آپ کا اسپاؤس، کولیگ جب بھی نیگیٹو ہے، آپ نے اس کو پازیٹیو کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ واقعی وہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا. وہ کہے گا مجھے لگتا ہے آج تو میں گیا، آج تو باس نے مجھے بلا لیا، اب کچھ گڑبڑ ہے. آپ بولے نہیں ہو سکتا ہے، باس نے تم سے کوئی اچھی بات کرنی ہے. یہ جب آپ پازیٹیو ہو کے جائیں گے، میں نے وہی کہا آپ ایک میگنیٹ ہیں، تو پازیٹیو وائبس آپ کی طرف آئیں گی، پازیٹیو لوگ آپ کی طرف آئیں گے، اپرچونیٹیز آپ کی طرف آئیں گی خود بخود، کیونکہ اب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جو ویلا بندہ گھر بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے جو ہے میرے پاس کوئی جاب آ جائے، اس کو نہیں جاب ملتی، ٹھیک ہے نا. بیٹھے بٹھائے کو انسان کہے کہ بھئی میرے بچوں کا رشتہ ہو جائے، بیٹھے بٹھائے نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اٹھنا پڑے گا. جب آپ سوچیں گے پازیٹیو تو پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو پازیٹیو ہونا حقیقت پسندی بھی ہے، ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر دونوں بنا کے بھیجا، خوشخبری بتانے والا بھی اور ڈرانے والا بھی. تو یہ حقیقت پسندی ہے. اگر آپ وہ صرف خوشخبری سناتے تو آپ میں سے کوئی بھی یہ سوچتا میں جانا تو جنت میں ہی ہے. اگر آپ کو ڈراتے نہ، آپ کو دوزخ کے بارے میں نہ بتاتے، تو آپ کیسے گناہوں سے بچتے. تو دیکھیں یہ سوچنا کہ اگر میں یہ کروں گی تو اس کا رزلٹ برا ہو سکتا ہے، یہ نیگیٹو ہونا نہیں ہے، یہ ہے حقیقت پسندی. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ہیلمٹ پہنے بغیر جائیں گے، بائک پہ بیٹھیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ حقیقت پسندی ہے، نیگیٹو ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی بندے سے بہت دفعہ سامنا ہوا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، تو اب آپ حقیقت پسندی سے کام لیں گے کہ ہاں اس بندے کے ساتھ مجھے احتیاط کرنی ہے. وہ جو احتیاط ہے نا، وہ نیگیٹو ہونا نہیں ہے، پازیٹیو ہونا. ٹھیک ہے، اور ہم جب اپنے پیارے ہیں نا ہمارے، ہم ان کو دیتے ہیں نا پھول دیتے ہیں، رائٹ. ہم اپنے پیاروں کو پھول دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ جو کانٹے ہوتے ہیں ہم ان کو اتار لیتے ہیں. ہم کانٹوں والے پھول نہیں دیتے اپنے پیار، ہم اپنے بچوں کو پھول وہی پکڑاتے ہیں جن کے ساتھ کانٹے اتار کے دیتے ہیں. مطلب زندگی میں پھول اور کانٹے ساتھ ہی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس جو وہ آپ کے پاس اس کی سٹیم ہے، جو پھول آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کے پاس سے آرام سے وہ تنکا نکال کے پھر آگے پاس کرنا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ بری بات کہہ دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کانٹے کو توڑ دینا. وہ ڈھیروں لوگ جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کی اپریشیشن کو لے کے آگے بڑھنا ہے. کرٹیسائز کرنے والے تو کریں گے. یعنی جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے اس کو لوگ پتھر مارتے کہ نہیں مارتے، یا کہ وہ فروٹ نیچے گر جائے، رائٹ. تو جو خوبصورت چیزیں ہیں، پھول کے ساتھ کانٹے بھی اس لیے کہ ہر کوئی نہ پکڑے. سپوز ایک لڑکی ہے، جب وہ پردہ کرتی ہے نا تو دوسرے لوگوں کو جس کا پردہ نا وہ کانٹا ہی لگتا ہے، لیکن وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. انشاءاللہ پردے تو سیریز آ رہی ہیں بہت امیزنگ. انشاءاللہ یہ دسمبر آپ کے لیے بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہ پہلے سے میں نے تھوڑا سا اناؤنس کر دیا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی یہ اناؤنسمنٹ ہوگی. سو ہمیں کیا کرنا ہے، وہی بات، اگر آپ کو کوئی کھٹا پانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شکر ملا لیں اور اس کو پی جائیں. ٹھیک ہے، شہد گھولیں اور پی جائیں. ہمارا یہی کام ہے. کچھ بھی ہو گیا
پازیٹیو رہنا ہے، اور جو بھی پیچھے گزر گیا اس کو بھول جائیں، لوگوں پہ احسان کریں، ٹھیک ہے، بدلے کی طرف نہ جائیں۔ کئی لوگ ہیں اس وقت جو بدلے کی آگ میں بیٹھے ہیں، اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، زندگی مکافات عمل ہے، اب اس کے ساتھ برا ہوگا تو ہی میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچے گی، یہ بھی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے۔ دیکھیں مکافات عمل ہے، لیکن اللہ اس کو کس طرح سے کرتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، آپ اس انتظار میں نہ بیٹھے اس کی بربادی کے انتظار، ہاں اللہ کرے گا ضرور، کیونکہ اگر آپ اسی چیز میں بیٹھے رہیں گے تو آپ زندگی میں بار بار اس کو دیکھیں۔ کئی لوگ ہیں، ان لوگوں کے بریک اپس ہوتے ہیں، شادیاں ٹوٹتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، کسی برا کیا تو ان کے فیس بک کی پروفائل کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی نیوز لگائی ہے، بچہ اب یہ کیا کر رہا ہے، اب یہ کیا کر رہی ہے، میں دیکھوں اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اپنی زندگی ساری خراب کر لیتے ہیں۔ یہ بھی نیگیٹو ہونا ہے۔ آپ نے جب اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ میں